حمدا والصلاة والسلام مالا بدھ منو درس نمبر 21۔ اب جو ہم فصل پڑھنے لگے ہیں، کتاب الصلاۃ ہماری چل رہی تھی، اور اس فصل میں ہم قضا نمازوں کے احکامات بیان کریں گے۔ قضا نمازوں کے احکامات اور قضا نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ ادا نمازوں کی ترتیب، اس کے بعد ہم فصل مفسدات و مکروہات کے بیان میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے بہت توجہ اور بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ بہت اہم فصل ہے اور یہ روزمرہ سمجھ لیں کہ مسائل پوچھے جانے والے مسائل سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر نماز را وقت فوت شود قضا کند با اذان و اقامت، اگر نماز کا وقت فوت ہو جائے تو قضا کرے اذان و اقامت کے ساتھ، مانند ادا کی مثل۔ پس اگر با جماعت خواند یا خواند، پس اگر جماعت کے ساتھ پڑھے جہر در نماز جہری بقرات واجب است، تو پھر کیا کرے؟ اگر جماعت کے ساتھ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو جو جہری قرات والی نمازیں تھیں ان میں جہر کرے، جو سری قرات والی نمازیں تھیں ان میں سر کرے۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ مثلا ظہر اثر کی نماز جو ہے ان میں قرات نہیں ہے تو نہ کرے۔ اگر مغرب عشاء فجر پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ قضا بھی ادا کر رہا ہے تو قرات کرے امام۔ وہ اگر تنہا خواند سرن قرات بخواند، اور اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر جاری نمازیں تھیں یا سری نمازیں تھیں وہ قرات نہ کرے، یعنی دل میں کرے، سری قرات کرے۔ ترتیب در فوائد، یہ مسئلہ بہت، یہ جو 5 لائنیں ہیں نا، ادھر آپ کو بہت ادھر سمجھنے کی ضرورت ہے، اب جاگ کے بیٹھنا۔ ترتیب در فوائد و وقتیہ فرضست، کہہ رہے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں میں اور وقتی نمازوں میں ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہم چنی در فرض و وتر کے واجب است، اس عبارت کی تم لوگوں کو ساری زندگی سمجھنی ہے گی جب تک تمہیں سمجھانے والا نہ ہو۔ اسی طرح فرض و وتر میں بھی کہ واجب ہے۔ اب اس کا کیا ترجمہ کرو گے کہ ترتیب ادھر واجب ہے؟ نہیں، فرض ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وقتیہ نماز میں اور فوت شدہ نماز میں ترتیب فرض ہے، اسی طرح فرض اور وتر میں بھی فرض ہے، جیسا کہ فرض اور وتر میں بھی ترتیب فرض ہے، اگرچہ کہ واجب است وتر، اگرچہ واجب ہے وتر، اگرچہ واجب۔ ابھی شاید آپ نے اصول فارسی میں کاف کے بیان میں پڑھا ہے کہ یہ اگرچہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ معنی، یہ فائدہ ہوتا ہے اصول فارسی وغیرہ وغیرہ چیزیں پڑھنے کا۔ ابھی اگر نہ پڑھا ہوتا تو ادھر بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں یہ لیا بن رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا بن رہا ہے۔ تو یہ اگرچہ واجب ہے، اگرچہ وتر واجب ہے، اور وہ فرض ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ نزد امام اعظم کے نزدیک ترتیب فرض ہے۔ پس اگر باوجود کفایت یاد باشد وقتیہ بخان نماز وقتیہ فاسد شود، اگر بندہ صاحب ترتیب ہے، یعنی صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی 5 سے کم نمازیں قضا ہوں، جس کی 5 سے کم نمازیں قضا ہوں تو وہ بندہ صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ اگر صاحب ترتیب فوت شدہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں یاد ہونے کے باوجود وقتی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی ظہر اثر قضا کر دی، اب یا ظہر اثر قضا کر دی، اب مغرب پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو جب تک وہ قضا نہیں لوٹاتا اس کی مغرب نہیں ہوگی۔ صاحب ترتیب بندہ
پس اگر قضا کرد فائتہ را پیش از ادا کردن فائتہ ثانیہ نماز وقتیہ اولا باطل شد فرضیت او. یہ بھی بہت گہری بات ہے. کہتے ہیں کہ اگر قضا نماز ادا کی، فوت شدہ قضا نماز، پس اگر قضا کرد فائتہ را پیش از ادا کردنے، اس نے قضا نماز لوٹائی دوسری وقتیہ نماز کے ادا کرنے سے پہلے، مثلاً سمجھو بات کو، مثلاً فجر قضا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز اس سے ہوئی قضا، اور اب اس نے فجر کی قضا نماز نہیں لوٹائی اور ظہر کی نماز ادا کر دی، تو یہ ہو گئی وقتیہ اولا. وقتیہ اولا سمجھ آ رہی ہے یار باتوں کی؟ وقتیہ اولا یعنی پہلی وقتیہ نماز. اس نے فجر کی نماز قضا کی، فجر کی لوٹائی نہیں، ظہر کی ادا پڑھ لی، ظہر ہو گئی وقتیہ اولا، عصر ہو گئی وقتیہ ثانیہ، اور اب اس نے بعد میں جناب ظہر کے بعد، ظہر پڑھنے کے بعد فجر کی قضا پھر لوٹا دی. سمجھ آئی؟ اب فجر کی قضا لوٹائی تو اس کی ظہر کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی اور نفل ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ اس کی ظہر کی نماز نفل ہو جائے، باطل ہو جائے گی، یعنی وہ نفل ہو جائے گی، نفل عبادت شمار ہو جائے گی. اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. وہ اگر پیش از قضا کردنے آن فائتہ پنج وقتیہ ادا کرد، آن وقتیات فاسد شد بفساد موقوف. اور اگر اس نے قضا نماز ادا کرنے سے پہلے ایک نماز تھی بالفرض، اس قضا نماز ادا کرنے سے پہلے 5 نمازیں وہ وقتیہ نمازیں پڑھ گیا، تو اس کو پانچوں کی پانچوں نمازیں فاسد ہیں فساد موقوف کے ساتھ. فساد موقوف کیا ہوتا ہے؟ فساد موقوف یہ ہوتا ہے کہ اگر بعد ازاں وقتیہ ششم پیش از ادا کردن فائتہ ادا کرد آن وقتیات صحیح شدن نزد امام اعظم و نزد صاحبین، کہ اگر اس نے 5 نمازیں ادا کیں، ایک اس پر قضا تھی، ایک قضا کے بعد 5 نمازیں وقتی ادا کیں، اس کی پانچوں کی پانچیں نمازیں فاسد ہوں گی فساد موقوف کے ساتھ. فساد موقوف کیا ہوتا ہے؟ فساد موقوف یہ ہوتا ہے کہ اگر بعد ازاں وقتیہ ششم پیش از ادا کردن فائتہ ادا کرد آن وقتیات صحیح شدن نزد امام اعظم و نزد صاحبین، کہ اگر اس نے 5 نمازیں ادا کیں، ایک اس پر قضا تھی، ایک قضا کے بعد 5 نمازیں وقتی ادا کیں، اس کی پانچوں کی پانچیں نمازیں فاسد ہوں گی فساد موقوف کے ساتھ. فساد موقوف کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد وہ 6ٹھی وقتی نماز ادا کرے گا تو اس کی ساری نمازیں پچھلی ہو جائیں گی. ہاں جی. اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایک نماز چھوڑی، اس کے بعد وقتیہ اولا ادا کی، پھر پچھلی قضا کو لوٹا دیا، پھر وقتیہ ثانی ادا کی ہیں، تو وہ وقتیہ اولا جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. اسی وجہ سے باطل ہو جائے گی کہ وہ 6 تک نہیں گیا، 6 تک چلا جاتا تو اس کی ساری نمازیں ہو جاتی. اس کے بعد اگر عشاء بفراموشی بے وضو خواند و سنت و وطر با وضو خواند، اگر عشاء کو بھول کر بے وضو پڑھ لیا اور سنت و وطر کو با وضو پڑھا، ہمراہ عشاء سنت باز خواند و اعادہ وطر نہ کند نزد امام اعظم، تو پھر کیا کرے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عشاء کے یعنی فرضوں کے ساتھ سنت کا اعادہ بھی کرے،
اور و نزد صاحبین وطر راہ میں اعادہ کند، اور صاحبین کے نزدیک وطر کا اعادہ بھی کرے۔ امام اعظم کے نزدیک وطر کا اعادہ نہیں ہے کیونکہ اس نے وضو سے پڑھا ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وطر عشاء سے جدا ایک مستقل نماز ہے، اور صاحبین کے نزدیک یعنی ابو یوسف اور محمد کے نزدیک وطر سنت ہے جو عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو گیا۔ ہر اختلاف کا ایک ماخذ ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے جہاں سے اختلاف بن رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ ترتیب بسہ چیز ساکت شود، ترتیب یعنی فوت شدہ نمازیں اور وقتی نمازیں، ان کے اندر جو ترتیب ہے یہ تین چیزوں سے ساکت ہو جاتی ہے۔ یکے بس سبب تنگی وقت، یعنی وقت کی تنگی ہے، فجر کی نماز اس نے قضا کی ہوئی ہے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت جا رہا ہے، جماعت کا نہیں، نماز کا وقت، اتنا وقت ہے کہ صرف ظہر پڑھ سکے گا، پھر فجر کی قضا چھوڑ دے، تو یہ ترتیب ساکت ہو گئی۔ دوسری صورت بفراموشی بھول کر، تیسری صورت وقت کے در ذمہ او شش فائتہ شود، نو باشد یا کونا، یا اس وقت کہ اس کے ذمے 6 قضا نمازیں ہوں۔ وہی بات جو میں نے صاحب ترتیب اور صاحب غیر ترتیب والی بتائی تھی کہ جب 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بے ترتیب ہو جاتا ہے، بے ترتیب نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر پھر ترتیب ساکت ہو جاتی ہے، وہ جب بھی چاہے نمازیں اپنی قضا لوٹا دے، ٹھیک ہے۔ تو 5 اور 5 سے کم نمازیں جس کی قضا ہوں گی وہ خوش نصیب جو ہے وہ صاحب ترتیب ہوگا، چاہے وہ نمازیں پرانی ہوں یا قریب کی ہوں۔ پس تر ہر گاہ فوائد ادا کند باز ترتیب اور نمایت، ہاں جب وہ فوت شدہ نمازیں ادا کرے گا تو پھر ترتیب لوٹ آئے گی، پھر صاحب ترتیب بن جائے گا۔ اگر شش نماز یا زیادہ فوت شد چند نماز قضا کرد تا کم از شش در ذمہ او باقی مان نزد باز ترتیب اوت کند، ہاں اگر 6 نمازیں یا زیادہ فوت ہوئیں، چند نمازیں قضا کیں، قضا لوٹا دیں، یعنی کہ یہاں تک لوٹائیں کہ 6 سے کم نمازیں باقی رہ گئیں، 6 سے کم نمازیں رہ گئیں، تو تو بعض کے نزدیک ترتیب لوٹ آئے گی، بعض کے نزدیک ترتیب لوٹ آئے گی۔ اور فتویٰ برا نص کے ترتیب اور نہ کند تاکہ تمام ادا نہ شو، اور فتویٰ اس پر ہے اناف کا کہ ترتیب نہیں لوٹے گی بھائی جب تک وہ تمام کی تمام نمازیں ادا نہیں کر لیتا۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اگلی فصل کو پھر تمامیت کے ساتھ پڑھیں گے۔